بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جو شخص میری فرما برداری کرتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر فرمایا کہ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، جس شخص نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن یعص الامیر فقد عصانی، اور جس شخص نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، جو امام ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی ڈھال ہوتا ہے۔ یقاتل من ورائہ، اس کے پیچھے سے قتال کیا جاتا ہے، یعنی ڈھال کے پیچھے سے قتال کیا جاتا ہے۔ وَيُتَّقَى بِهِ، اور ڈھال سے بچا جاتا ہے۔ چنانچہ امیر بھی مسلمانوں کے لیے ڈھال ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی، مسلم قوم کی حفاظت ہوتی ہے۔ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ، چنانچہ ذہن میں رکھیں کہ امیر جو ہے وہ ہر طبقے میں بنایا جانا ضروری ہے۔ ملک کے طور پہ امیر ہوتا ہے، اسی طریقے سے اپنی ذات کے اوپر بھی کسی کو امیر رکھنا چاہیے۔ اپنے گھر میں جیسے شوہر ہے، جیسے والد ہے، یہ بڑے ہیں، یہ امیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ امیر کی حیثیت رکھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا وجود آپ کے لیے ڈھال ہے۔ چنانچہ امیر کی بغاوت صرف ایسا نہیں ہے کہ امیر کی بغاوت جو ہے وہ ایسے معاملات میں ہو کہ جو حکومتی معاملات ہیں، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں امیر کی بغاوت ہو سکتی ہے۔ آگے وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ذکر کریں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ امیر کی اطاعت کن چیزوں میں؟ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، اگر وہ شریعت اسلامی کے مطابق فیصلہ کرے، یعنی اللہ سے ڈر کے فیصلہ کرے اور عدل و انصاف سے کام لے، تو فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا، وہ سخت گنہگار ہوگا۔ تو امیر کا وجود ایک بہت بڑی دولت ہوتا ہے۔ ملک کے اوپر امیر ہو، وطن کے اوپر امیر ہو، اور یا صوبے کے اوپر امیر ہو یا شہر کے اوپر امیر ہو، امیر کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ بغیر امیر کے رہنے کو پسند نہیں فرمایا۔ روایتوں میں یہ بھی آیا کہ اگر 3 لوگ ہیں تو اپنے اندر ایک امیر بنا لیں، اور اگر 2 لوگ ہیں تو بھی وہ اپنے اوپر امیر بنا لیں۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو امیر کے ساتھ سفر ہونا چاہیے، یعنی سفر کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جو آپ کا امیر ہو، جو رعایا کا خیال رکھے، جو اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے۔ یہ دیکھیں دین اسلام کس طریقے سے ہمیں نظم سے چلنے کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم نظم سے چلیں۔ بغیر نظم سے چلنے کو، بغیر طریقہ اور تدبیر سے چلنے کو شریعت نے بالکل بھی پسند نہیں فرمایا۔ لہذا امیر کو مقرر کیا جانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔